ادبی دنیا میں پے در پے ناکامیوں سے وہ دل برداشتہ نہ ہوا، حتیٰ کہ کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ سمرسٹ مہم نے طب کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، لیکن وہ طب کی دنیا میں نام پیدا کرنے کی بجائے ادب کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ انگریزی ادب کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ بننا چاہتا تھا۔ جب اس نے ادبی دنیا میں قدم رکھا تو مسلسل 12 برس تک اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن وہ ادبی تخلیقات سر انجام دیتا رہا، اگرچہ کہ اس کی ادبی تخلیقات پذیرائی حاصل نہ کر سکیں۔ یہ وہ دور تھا جب کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے دوست اس کی مالی پریشانی سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ادب کی دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے طب کی دنیا کی طرف رجوع کرے اور اپنی طبی تعلیم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے طب کے میدان میں اپنی قسمت آزمائے۔ لیکن سمرسٹ مہم کے دماغ پر ادب کا بھوت سوار تھا۔ وہ ادبی دنیا کو خیر بات کہنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسی دنیا میں اپنا سکہ جمانے کا متمنی تھا، لہٰذا وہ ثابت قدم رہا اور دل شکستہ نہ ہوا، بلکہ اپنی جدوجہد پوری جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ جاری رکھی۔ بالآخر قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور اسے اپنی پہلی کامیابی نصیب ہوئی۔ اس پہلی کامیابی پر نامور فلم سٹار باب ایبلے نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سمرسٹ 12 برس تک محنت کرتا رہا، لیکن اپنی محنت کے ثمر سے محروم رہا، لیکن چشم زدن میں وہ بام شہرت پر جا پہنچا۔ ادبی دنیا میں پے در پے ناکامیوں سے وہ دل برداشتہ نہ ہوا، حتیٰ کہ کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ سمرسٹ مہم نے طب کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، لیکن وہ طب کی دنیا میں نام پیدا کرنے کی بجائے ادب کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ انگریزی ادب کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ بننا چاہتا تھا۔ جب اس نے ادبی دنیا میں قدم رکھا تو مسلسل 12 برس تک اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن وہ ادبی تخلیقات سر انجام دیتا رہا، اگرچہ کہ اس کی ادبی تخلیقات پذیرائی حاصل نہ کر سکیں۔ یہ وہ دور تھا جب کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے دوست اس کی مالی پریشانی سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ادب کی دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے طب کی دنیا کی طرف رجوع کرے اور اپنی طبی تعلیم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے طب کے میدان میں اپنی قسمت آزمائے۔ لیکن سمرسٹ مہم کے دماغ پر ادب کا بھوت سوار تھا۔ وہ ادبی دنیا کو خیر بات کہنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسی دنیا میں اپنا سکہ جمانے کا متمنی تھا، لہٰذا وہ ثابت قدم رہا اور دل شکستہ نہ ہوا، بلکہ اپنی جدوجہد پوری جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ جاری رکھی۔ بالآخر قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور اسے اپنی پہلی کامیابی نصیب ہوئی۔ اس پہلی کامیابی پر نامور فلم سٹار باب ایبلے نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سمرسٹ 12 برس تک محنت کرتا رہا، لیکن اپنی محنت کے ثمر سے محروم رہا، لیکن چشم زدن میں وہ بام شہرت پر جا پہنچا۔ باب ایبلے بھی وہ اداکار تھا جس نے چشم زدن میں شہرت پائی تھی۔ اس طرح ان دونوں میں یہ قدر مشترک پائی جاتی تھی۔ سمرسٹ مہم کی اولین کامیابی کچھ اس طرح منظر عام پر آئی کہ کسی تھیٹر کا منیجر کسی ڈرامے کی کہانی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اس کا گزشتہ ڈرامہ ناکامی سے دوچار ہو چکا تھا۔ وہ اس حد تک دل برداشتہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ بہترین کہانی نہ صحیح بلکہ کوئی اوسط درجے کی کہانی ہی میسر آ جائے، تاکہ وہ بہتر کہانی میسر آنے تک میرے تھیٹر کا کام رواں دواں رہے۔ کئی ایک ڈراموں کے مسودے اس کی میز کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ان مسودوں میں ایک مسودہ سمرسٹ مہم کے ڈرامے بعنوان لیڈی فریڈرک کاتھی موجود تھا۔ یہ ڈرامہ گزشتہ سال بھر سے اس کی میز کی زینت بنا ہوا تھا۔ اس ڈرامے کے مسودے وہ کئی بار پڑھ چکا تھا اور اس امر سے بخوبی واقف تھا کہ یہ ڈرامائی تشکیل کسی قابل ذکر خوبی کی حامل نہ تھی، لیکن چونکہ اسے اپنے تھیٹر کو سرگرم عمل رکھنا درکار تھا، لہٰذا اس نے اسی ڈرامے پر طبع آزمائی کرنے کی ٹھانی۔ یہ تھیٹر منیجر کی خوش قسمتی سمجھ لیں یا سمرسٹ مہم کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ ڈرامہ لیڈی فریڈرک ایک ہٹ ڈرامہ ثابت ہوا اور اہل لندن نے اس ڈرامے سے از حد لطف اٹھایا۔ ڈرامے کی کامیابی کے بعد تھیٹر کا منیجر سمرسٹ مہم کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے مہم کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ مزید ڈراموں کے حصول کا متمنی تھا۔ مہم نے بھی اپنی الماری ڈراموں کے مسودوں سے بھر رکھی تھی اور اس نے بیشتر ان کا کوئی طلبگار میسر نہ آتا تھا، لیکن اب ان ڈراموں کا طلبگار پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا مہم نے اپنی الماری سے اپنے ڈراموں کے کچھ مسودے نکالے اور تھیٹر منیجر کے حوالے کر دیے۔ تھیٹر منیجر مہم کی اس مہربانی سے از حد خوش ہوا۔
چند ہفتے گزرنے کے بعد 3 نامور تھیٹر مہم کے ڈراموں کی بدولت تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ اب قسمت کی دیوی مہم پر مہربان ہو چکی تھی۔ دولت کے اس کے گھر کی لونڈی بن چکی تھی۔ اس کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اب وہ مختلف تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا جانے لگا۔ ادبی حلقے اس کی نئی تخلیق کے انتظار میں رہتے تھے۔ پبلشر اس سے خصوصی مطالبہ کرتے تھے تو ان کے لیے ادبی کارنامے سر انجام دے۔ رائلٹی میں ملنے والی رقم نے مہم کو عمرا کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ لندن کے بڑے بڑے ادبی حلقوں میں اس کا تذکرہ باعث فخر تصور ہونے لگا تھا اور بڑی بڑی تقریبات میں اس کے نام پر جام صحت نوش کیے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ اس مصنف کے ساتھ پیش آیا تھا جو ابتدا میں سالہ سال تک اس حد تک غربت کی دلدل میں پھنس چکا تھا کہ اکثر نوبت فاقوں تک جا پہنچتی تھی۔ لیکن ماں بعد اس مصنف نے اپنی ادبی تخلیقات کے توسط سے 2 لاکھ پاؤنڈ کمائے۔ یہ سب کچھ محض اس لیے ممکن ہوا کہ وہ نمسات حالات سے دل برداشتہ نہ ہوا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی جدوجہد جاری رکھی حتیٰ کہ کامیابیوں نے اس کے گھر کی راہ دیکھ لی۔ مہم نے ایک کہانی تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا اسٹیڈی تھامسن۔ کہانی تحریر کرنے کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ یہ کہانی ایک معیاری کہانی نہ تھی، لہٰذا اس نے کہانی کے مسودے کو ایک طرف رکھ دیا۔ ایک رات اتفاق سے اس کا ایک دوست جان کولٹن اس کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ وہ سونے سے بیشتر مطالعہ کرنے کا عادی تھا۔ اس کی اس عادت کے پیش نظر مہم نے اسے اپنی کہانی اسٹیڈی تھامسن کا مسئلہ اسے تھما دیا کہ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ نیند کی وادی میں گم ہو جائے۔ جان کولٹن اس کہانی کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کہانی کی ایک بہترین ڈرامائی تشکیل ممکن تھی۔ اس رات وہ سو نہ سکا اور تصور میں وہ اس کہانی کو ڈرامائی تشکیل دینے میں مصروف رہا، اور وہ رات اس نے چہل قدمی کرتے ہوئے اس کہانی کی ڈرامائی تشکیل سر انجام دیتے ہوئے گزار دی۔ صبح سویرے اس نے مہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری کہانی میں ایک بہترین ڈرامہ پایا جاتا ہے۔ میں رات بھر تمہاری کہانی کی ڈرامائی تشکیل کے تانے بانے بنتا رہا ہوں اور اپنے اس عمل درآمد کی وجہ سے رات بھر سو بھی نہ سکا۔ میں تمہیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کہانی میں ایک بہترین ڈرامہ پنہاں ہے۔ مہم کو اپنے دوست کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس نے لاپرواہی کے انداز میں اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو، لیکن جس ڈرامے کا تم ذکر کر رہے ہو وہ معمولی نوعیت کا حامل ڈرامہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک معیاری ڈرامہ کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا۔ برکیف اس کہانی کی ڈرامائی تشکیل بعنوان رین سر انجام دی گئی اور پروڈیوسر حضرات کو پیشکش کی گئی۔ پروڈیوسر اس ڈرامے پر رقم لگانے کو تیار نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ڈرامہ ایک ناکام ڈرامہ ثابت ہوگا اور ان کی رقم ڈوب جائے گی۔ بالآخر سیم ہیرس نے اس ڈرامے پر تب آزمائی کرنے کی ٹھانی۔ وہ جینی نامی ایک نئی ایکٹریس کو اس ڈرامے میں کاسٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ ڈرامے کی لاگت کو محدود رکھا جائے، لیکن پروڈیوسر اس عمل پر رضامند نہ تھا۔ وہ کسی مشہور ایکٹریس کو کاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ پروڈیوسر کی ایما پر جینی ایگلو کو اس ڈرامے میں کاسٹ کیا گیا اور تماشائی بھی اس ڈرامے سے از حد لطف اندوز ہوئے۔ ڈرامہ انتہائی کامیاب رہا اور اس ڈرامے سے مہم کو 40,000 پاؤنڈ کی آمدنی ہوئی۔ ایک خفیہ رائے شماری کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس رائے شماری میں دنیا کے 10 نامور ڈرامے شامل تھے۔ ان ڈراموں میں مہم کے ڈرامے رین کے علاوہ ہیملیٹ، مرچنٹ آف وینس اور کنگ لیر وغیرہ شامل تھے۔ رائے شماری کے نتائج کے مطابق ڈرامہ ہیملیٹ سر فہرست تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والا ڈرامہ مہم کا ڈرامہ رین تھا۔ سمرسٹ مہم فرانس کا رہائشی تھا۔ 1940 میں جبکہ فرانس میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مہم فرانس سے ہجرت کرتے ہوئے برطانیہ میں آباد ہو گیا تھا، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد وہ دوبارہ فرانس میں آباد ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس کی موت کو ایک عرصہ بیت چکا تھا، لیکن ادب کی دنیا میں اس کا نام اب بھی زندہ ہے۔